علی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ پکڑ لے ان کو ان کے تقلب میں، یعنی چلتے پھرتے۔ تقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا۔ فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی حال میں پکڑ سکتا ہے، راہ جاتے بھی ان کی شامت آ سکتی ہے کہ ان کو خیال بھی نہ گزرا ہو۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے خوف پر۔ تخوف کہتے ہیں باب تفاعل سے، یعنی خوف لاحق ہونا یا کھٹکا لگنا، یعنی جس مصیبت کے آنے کا ایک خوف ان پہ تھا اسی میں ان کو پکڑ لے۔ کیونکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے اور سب کے تجربے کی ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط بات کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو خواہ وہ مطمئن ہو کے ہی کر رہا ہو، لیکن لمحے بھر کے لیے اس کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے۔ اس کو ایک کھٹکا سا لگ جاتا ہے، میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن پھر وہی جیسے قابیل کے ساتھ ہوا تھا، سولت لہو نفسہ قتل اخیہ، اس کو پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا۔ تو کوئی شخص کسی بھی حال میں جب غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک خوف کی لہر آتی ہے کہ میری یہ غلطی عیاں نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا یہ کہ اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے، یا کوئی مصیبت نہ میرے اوپر آ جائے اس کی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ضمیر کی اس آواز کو فوراً سن لیتے ہیں اور غلطی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کیے چلے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بس بے شک تیرا رب البتہ رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ کس طرح کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقلب کی بات ہوئی، تخوف کی بات ہوئی۔ تقلب کیا چیز ہے اور تخوف کیا چیز ہے، اس پر ہلکا سا مفہوم تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اپنی عام روزمرہ زندگی سے ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تقلب کا معنی چلنا پھرنا ہے۔ چلتے پھرتے انسان کتنے کام کرتا ہے۔ مثلا اپنے گھر سے نکل کر ایک شخص جا رہا ہے کہیں، کسی تجارت کے لیے، کسی جاب کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے، اپنی دنیا کو پھیلانے اور بڑھانے کے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقلب کا ایک معنی بستر پر سائیڈز بدلنا بھی ہوتا ہے، تو اشارہ آرام کی طرف بھی ہے کہ سوتے میں تم پکڑے جاؤ۔ اور سوتے ہوئے انسان بالکل ایک طرح سے تنہائی میں ہوتا ہے نا، کوئی پاس بھی لیٹا ہو تو بھی ایک طرح کی تنہائی ہوتی۔ کیوں تنہائی محسوس ہوتی؟ کیونکہ دوسرا شخص تو سو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک پر کوئی آفت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، تو وہ تکلیف تو اس اکیلے کو ہی بھگتنا ہے۔ اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنی جاب پہ جا رہا ہے، کسی بزنس پہ جا رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ یا ایک شخص اپنے بستر پہ سو رہا ہے تو وہ کچھ خواب دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوتی؟ ان دو وقتوں کے حالات اور احساسات کیا ہوتے ہیں؟ غفلت کا وقت ہے دونوں۔ یعنی انسان جب اپنے بزنس میں منہمک ہوتا ہے، اپنی تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، چلیے یہ تو مردوں کے لیے ہوا، خواتین گھر میں جب کام کا وقت ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، جس صبح اسکول میں بچوں کو بھیجنا فار ایگزامپل، یا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یعنی آپ آگے پیچھے سے بے فکر، یعنی پوری طرح آپ اپنے کام میں ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کو عموماً اور باتوں کے بارے میں زیادہ آئندہ کی اور پچھلی بہت ساری باتیں اس طرح یاد نہیں آتی کہ انسان ان کا ہو جائے،
عموماً ایسے وقت میں انسان وقتی کام کی طرف زیادہ نظر رکھتا ہے. اسی طرح نیند کی حالت میں. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ تخوف کی جو بات ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس اور دوسرے ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ تخوف کا مطلب تنقص ہے. تنقص کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا، نقص سے، نون قاف صاد. حضرت سعید بن سیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا. یعنی تخوف کا جب وہ معنی کرنے لگے تو اس میں انہیں تردد ہوا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. تو آپ نے برسر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ لوگ کیا معنی سمجھتے ہو. اس سے یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر کس کس طرح ہوتی تھی. پہلا کام تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ایک وقت اس کی تفسیر کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ختم ہو گئی اور ہر چیز پوری ہو گئی. وہ ہر دور میں اور ہر نئی دفعہ پڑھنے پر ایک نیا ہی مفہوم سامنے لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت اس لیے رکھی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب نئی ہی رہے، اس سے دل نہ بھرے لوگوں کے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجمع خاموش ہو گیا، مگر قبیلہ حذیل کے ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ہمارے قبیلے کی خاص لغت ہے، یعنی یہ لفظ ہم بولتے ہیں. ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ گھٹانا. حضرت عمر نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی تمہاری شعر و شاعری میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، اور اپنے قبیلے کے شاعر ابو کبیر حذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنوں میں استعمال کیا گیا تھا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا، لوگو تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ کام بہت ہو چکا ہے الفاظ کی جو لغت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ڈکشنریاں تیار ہوئیں، بلکہ ڈکشنری کا وجود ہی دنیا میں اس قرآن کی برکت سے ہوا. اس سے پہلے ڈکشنریز نہیں ہوا کرتی تھی. قرآن پاک کے معنی متعین کرنے کے لیے لغت کی ضرورت پیش آئی، یعنی ڈکشنری کی ضرورت پیش آئی، اور اس پر پھر مختلف لوگ جو تھے جو لغوی تھے، لغوی نہیں اس کو کبھی پڑھیے کیونکہ لغو اور چیز ہوتی ہے اور لغت اور چیز ہوتی. تو اہل لغت نے مختلف قبائل کے سفر کیے اور ان کی شاعری میں اور ان کی زبان کے استعمال میں مختلف الفاظ کی جو وضاحتیں تھیں وہ لا کر کمپائل کی. ایسی بہت سی ڈکشنریز عربی میں اب بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلے جو ڈکشنری عربی میں لکھی گئی وہ کتاب العین کے نام سے مشہور ہے. اور العین کیوں اس کو کہا گیا کتاب العین؟ کیونکہ اس کی ابتدا عین سے ہوتی. اور عین سے کیوں ہوتی؟ کیونکہ مخارج کے اعتبار سے الفاظ کو مرتب کیا گیا تھا. اس میں خلیل بن احمد البصری نے اس کتاب کو لکھا تھا. تو اب تخوف کا معنی صرف اپنے لفظی معنی میں نہیں بلکہ تنقص کے معنی میں. اور تنقص کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اس کو کھٹکا لگتا ہے کہ یہ غلطی کی میں نے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کا نفس مجبور کرتا ہے، وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے پھر اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا. اور گناہوں کی دلدل میں انسان اسی طرح پھنستا ہے. ایک غلط کام کرنے پر جب وہ آس پاس دیکھتا ہے دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں چلا، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرا کچھ نہیں بگڑا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اور حوصلے کے ساتھ اس سے بڑا غلط کام کرتا ہے، اور اس سے بڑا اور اس سے بڑا. اور نتیجتاً جب انسان آخری حد کو پہنچتا ہے کہ اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اچانک پکڑ لیا جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ جو چالیں چل رہے ہیں یہ چالیں چلتے چلے جائیں، ان کو ہم ابھی اچانک تو نہیں پکڑ رہے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا، او یاخذہم فی تقلبہم او یاخذہم علی تخوف، یعنی اللہ کی پکڑ کے طریقے مختلف ہیں. وہ ان کو چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتا ہے، اور چلتے پھرتے پکڑنے کا مطلب کیا؟ اچانک پکڑنا. سوتے ہوئے کسی کی موت اچانک آ جانا، یا کام کاروبار کرتے ہوئے موت آ جانا،
یہ تقلب میں ہے. اور تخوف کیا ہے کہ ڈھیل دیتے دیتے رسی دراز کرتے کرتے جب ایک انسان پوری طرح اپنے جرم میں گر جاتا ہے تو اس وقت پکڑنا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. پکڑنے کے بعد یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اللہ ان کو پکڑ لے گا, زمین میں دھنسا سکتا ہے, وہاں سے عذاب آ سکتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے, یا چلتے پھرتے پکڑ سکتا ہے, یا آہستہ آہستہ بتدریج پکڑ سکتا ہے. بس بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے. تو عذاب کے بعد آیت کے اختتام پر یہ کیوں کہا گیا کہ رب بڑا شفقت کرنے والا ہے؟ یہاں پر اس بات کا جواب دراصل دیا گیا ہے کہ اچانک کیوں نہیں پکڑ لیتا, مہلت کیوں دیتا ہے. یہ اللہ تعالی کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے. اصل میں ان کا اعتراض یہ تھا اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا, جسے پیچھے بھی گزرا, سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع. مانگنے والے نے کیا مانگا؟ واقع ہونے والا عذاب مانگا. عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اور چونکہ عذاب آنے میں دیر تھی, اور خاص طور پر ہجرت سے پہلے اب 12-13 سال گزر چکے تھے کہ عذاب کی بات ہو رہی تھی اور ابھی تک عذاب نہیں آیا تھا, تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی سچا نہیں, اس لیے یہ عذاب نہیں لا رہا. فرمایا عذاب کی بات کرتے ہو, اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ کیا کرے؟ تمہیں مہلت دے اور توبہ کا وقت دے. اچھا, اب عام روزمرہ زندگی میں آپ آ جائیے کہ مصیبتیں کہاں کہاں سے آتی ہیں, من حیث لا یشعرون, کہاں کہاں سے ہوتا ہے. مثلا اچانک بارشیں آئیں, اتنی بارش ہو کہ فلڈز آ جائیں زلزلوں کی شکل میں, یا پھر فصلوں پہ حملہ ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑوں کا, کبھی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں, ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے. دوران سفر کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں, طرح طرح کے ایکسیڈنٹس جو ہیں, یا ایسے دشمنوں کا حملہ آور ہونا کہ جس کا انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکے, کہ معلوم نہیں کہاں سے کس وقت کون آ کر کڈنیپ کر لے. تو یہ بھی تو عذاب ہی کی ایک شکل ہے نا, امن کا ختم ہو جانا بستیوں سے. پھر اسی طرح تخوف کا عذاب کیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے. یعنی تھوڑا 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 عذاب کی طرف, کسی مصیبت کی طرف اس طرح بڑھتے چلے جانا کہ اچانک جا کے پکڑ ہو جانا پھر اینڈ پہ. آپ دیکھیں کہ مختلف تہذیبوں کا جو ڈاؤن فال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی تہذیب جو ہے یا کوئی ملک جو ہے یا کوئی ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ اچانک کسی زلزلے سے ہی تباہ ہو. اچانک کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں, جہاں جا کر ڈکلائن ہو جاتا ہے کسی بھی سویلائزیشن کا یا کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا. بعض اوقات ان کے اپنے فیصلے ان کے خلاف پڑ جاتے ہیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے دیکھا نہیں طرف اس چیز کے جو بھی اللہ نے پیدا کی, کوئی بھی چیز اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس زمین پر, کیا ان لوگوں نے اس میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں, کبھی ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا. اولم یروا, الہ کا لفظ استعمال ہوئے, الہ کسی چیز کی طرف دیکھنا, کسی چیز کو دیکھنا اور کسی چیز کی طرف دیکھنا کیا مطلب ہے؟ یعنی غور سے دیکھنا. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل, یتفیأ جھکتا ہے, لوٹتا ہے. یتفیأ کا روٹ ہے فے یہ حمزہ, فیئن سایہ, یعنی سایہ کا جھکنا, اچھی حالت کی طرف لوٹنا. یعنی جھکے جاتے ہیں اس کے سائے, ان الیمین والشمائل, دائیں جانب اور بائیں جانب. سجدا للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. وہم داخرون, اور وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں. داخرون کا لفظ جو ہے یہ دال خیرے سے ہے, ذلیل و خوار ہونا, عاجزی کرنا. مجاہد کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے
تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. سورج نکلتا ہے تو سایہ سجدہ ریز ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو سایہ سجدہ ریز ہوتا ہے. یعنی انسان کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا سایہ نیچے کو ہوتا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سب عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی اس اینگل سے سائے کو نہیں دیکھتے، یعنی پوری سبمیشن نظر آتی ہے نا سائے کی. من شیئن کا ہے نا، ہر چیز کا سایہ، صرف انسان کا نہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جب تک پاکستان میں تھی تو مجھے کبھی نہیں پتا چلا تھا کہ کبھی سایہ بہت لمبا بھی ہوتا ہے. لیکن گلاسکو میں جہاں میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی وہاں کچھ موسم ایسے آتے تھے کہ سائے اتنے لمبے چلے جاتے تھے دن کے آخری حصے میں. حیرت ہوتی تھی چلتے چلتے لمبے لمبے جائے. شکلیں جتنی بھی مختلف ہوں سائے سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اور یوں نہیں لگتا جیسے اپنے تکبر کو انسان خود اپنے پاؤں تلے پامال کر رہا ہو. یعنی کتنا بے بس ہوتا ہے نا انسان، اپنے ہی سائے کو روند رہا ہوتا ہے بعض اوقات. ایسے اینگل پہ آتا ہے سایہ. اور دن رات یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، یعنی رات میں اب سایہ نہیں ہوتا، اور پھر صبح کے حصے میں سائے کا سائز کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ اور ہوتا ہے، شام میں کچھ اور ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو سائے سے ہی اوقات پتہ چلتے تھے کہ دن کا کون سا حصہ ہے، سایہ کہاں تک گیا. ترکی میں ایک مسجد میں نے دیکھی تو وہاں پر ایک بورڈ بنا ہوا تھا جس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی لکیریں لگا کر اس پر نام لکھا ہوا تھا، اور بیچ میں کوئی چیز ٹھونکی ہوئی تھی انہوں نے کہ جب اس کا سایہ یہاں تک ہو تو سمجھے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اتنا ہو جائے تو عصر ہو گیا. سائے کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن جو بات یہاں کی گئی ہے اور جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ سجدہ تکبر کی نفی کرتا ہے. اے انسان، اگر تو تکبر کرتا ہے اور نہیں بھی جھکتا تو تیرا سایہ تو جھکتا ہے، وہ تو اللہ کا تابعدار ہے. پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ کچھ قومیں سورج کی پرستش کرتی تھی. فرعون کا لفظ جو ہے یہ بھی سورج دیوتا کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو سایہ ان لوگوں کے اس عمل کی بھی نفی کرتا ہے جو سورج کے آگے جھکتے ہیں، کیونکہ جب وہ سورج کی طرف بھی جھک رہے ہوتے ہیں تو سایہ ان کا اپوزٹ سائڈ پہ پڑ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ سورج کی طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہیں تو ان کا سایہ کدھر کو ہوگا؟ اس کی خلاف ورزی کرے گا، اپوزٹ ڈائریکشن پہ جائے گا. سورج اگر مشرق کی طرف ہو تو سایہ کدھر کو جاتا ہے؟ مغرب کو. اور اگر مغرب کی طرف جا رہا ہو سورج تو سایہ کدھر کو جاتا ہے؟ اپوزٹ سائڈ پہ جاتا ہے. سایہ جو ہے وہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ سورج کے آگے نہیں جھکتا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. انسان کا اپنا سایہ اس کے اس عمل کی نفی کرتا ہے، اس کو نگیٹ کرتا ہے، اور انسان کو روز احساس دلاتا ہے کہ تو نہیں جھکتا، دیکھو میں تو جھکتا ہوں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من دابۃ، کوئی بھی جاندار. والملائکۃ، اور فرشتے. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں بھی انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تو نہیں جھکتا تو اللہ کو پرواہ نہیں تیری. اللہ کے آگے تو کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے، کوئی بھی جو جاندار ہے. من دابہ، اور پھر ملائکہ خاص طور پر. اور ان سب کی صفت کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. جو سجدہ کرتے ہیں وہ تکبر کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. گویا ہر چیز کی جبلت میں اللہ نے اطاعت رکھ دی، جھکنا رکھ دیا اپنے آگے. یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں.
یہاں آپ دیکھ رہے ہوں کہ اپنے قرآن پاک میں چھوٹا سا لفظ السجدہ لکھا ہوا ہے اور سائڈ پر بھی السجدہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں اور یہ تیسرا مقام ہے. لیکن اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں. ربیہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورت نحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو ممبر سے اترے, سجدہ کیا, لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی, پھر سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے, لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں, پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. اور سیدنا عمر نے خود سجدہ نہ کیا, اور نافع نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا, اسے ہماری خوشی پر رکھا ہے. اور یہاں پر سجدہ تلاوت کیوں آیا ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ جب یہ کہا گیا نا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, سارے جاندار سجدہ کرتے ہیں, فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ تکبر نہیں کرتے, تو پھر ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے, کیا میں سجدہ نہ کروں گی, میں نہیں جھکوں گی؟ اور یوں انسان عملی طور پر جھک کر دکھاتا ہے. لیکن پھر بھی دین میں رخصت ہے کہ تمہاری چوائس پر ہے, کیونکہ سجدے کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں جس میں بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جتنا سجدے کے ذریعے ہوتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, رنج و غم کا علاج بھی سجدہ ہے. اور یہ فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے, اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یعنی صرف سجدہ ہی نہیں کرتے, عام زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو اسی طرح نماز پڑھتے وقت نماز محض سجدے کا نام نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی اطاعت سکھاتی ہے. وقال اللہ, اور اللہ تعالی نے فرمایا, لا تتخذوا الہین اثنین, دو الہ نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان میں یعنی زمین و آسمان میں زیادہ الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دو الہوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیا دو سے زیادہ بنانے کی اجازت ہے؟ نہیں, دو سے زیادہ بھی نہیں بنا سکتے اور دو بھی نہیں بنا سکتے. جب دو نہیں بنا سکتے تو زیادہ کہاں بنا سکتے ہوں گے؟ لیکن خاص طور پر دو کا ذکر کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے. کرسچینٹی میں تو 3 کا ہے, لیکن مجوسی مذہب ایسا ہے کہ جس میں 2 خداؤں کا کانسیپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں مجوسی مذہب تھا. یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے. اپنے آپ کو سیدنا نوح کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے. ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ 2 ہیں, ایک خیر کا اور نور کا جسے وہ یزداں کہتے, اور دوسرا بدی اور تاریکی کا جسے وہ اہرمن کہتے. یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوسطا بتاتے, اور اہل عرب ان سے متعارف تھے, یعنی ان کو جانتے تھے کہ کچھ قوموں میں 2 خدا ہیں. تو انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا تتخذوا الہین اثنین, 2 خدا مت بناؤ. کیوں؟ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی, کسی مملکت کے 2 حکمران نہیں ہو سکتے, ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے کہ جو بیک وقت چلائیں اس کو. یہ عقیدہ کہ 2 خدا ہیں یہ ایک غلط عقیدہ ہے, اور اس کے نتیجے میں کشمکش برپا ہوتی, کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. کیونکہ اگر 2 لوگوں کے پاس برابر کی پاور ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رسہ کشی. ہر کوئی دوسرے پر غلبہ پانے کی فکر میں ہوگا. انما ہوا الہ واحد, بے شک وہ الہ ایک ہی ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, پس صرف مجھ سے ہی تم ڈرو. اور ایک خدا سے ڈرنا بھی
عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا، تو کہاں ایک سے زائد خداؤں سے ڈرنا. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی. یہاں دین کا معنی اطاعت ہے، اسی کے لیے ہے اطاعت ہمیشہ کی. اور واصب کا لفظ واو صاد بے سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زائل نہ ہونا. وصب کہتے ہیں دائمی مرض کو، یعنی جو بیماری مستقل بیماری ہو، کبھی بھی ختم نہ ہو سکے، جو موت کے ساتھ ہی ختم ہو. تو وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے اطاعت ہمیشہ کی، یعنی جو مر کے ہی ختم ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ختم تو ایسا سچ نہیں ہوتی، لیکن موقع چلا جاتا ہے. ایک الہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح آسمان و زمین مستقل طور پر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح تم بھی اس کی مستقل طور پر اطاعت کرو. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. تو یہاں بھی دین کا مطلب اطاعت ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں دین اور تقوی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور فرحبون ڈرنے کا لفظ استعمال ہوا، اوپر یخافون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو مسلسل اطاعت، دائمی اطاعت، تو دائمی اطاعت ہی کا حصہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا جائے. تقوی صرف اللہ کا ہو، تقوی بھی اطاعت کے اندر ہے، دین ہی کا حصہ ہے. وما بکم من نعمت، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے. آپ کے پاس ہے کوئی نعمت کہ آپ لوگ مایوس اور محروم لوگ ہی ہیں، روتے دھوتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، تو میں نے اس زندگی سے کیا پایا، ہم تو بدقسمت لوگ ہیں. ایک عام ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ صرف ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں جو ہے نہیں، اور انہی کے لیے روتے دھوتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اچھا، ایک اور دوسرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ دوسری اینڈ کیا ہے کہ جن کے پاس ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ذاتی کمال کا نتیجہ ہے، وہ ان کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں سمجھتے. فرمایا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم فریادیں کرتے ہو. ویسے تو بھول جاتے ہو نعمتیں پا کر اس کو، جب نعمت آتی ہے تو یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس نے دی ہے، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے پھر تو تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو نا. اور یہاں اس آیت کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا احساس دلانا کہ جب نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اور تکلیف کے وقت انسان اسی کو کیوں پکارتا ہے؟ کیونکہ تکلیف کی شدت سے سارے مصنوعی پردے پھٹ جاتے ہیں اور فطرت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور انسان آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور سب بھول جاتے ہیں. نعمت بھی اس کی طرف سے اور تکلیف کے وقت بھی وہی یاد آتا ہے، تو گویا فطرت میں تمہارے وہی ہے، ایک اللہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.